میں جب بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو میں نے سنی جب یہ 1999 میں جب کارگل جنگ چھڑ گئی تھی، اس دوران جو ہے اس جنگ کے فوراً بعد آپ نے اس جنگ کے منظر کو جو ہے اپنی شاعری میں آپ نے قلم بند کیا تھا، میں نے سنی تھی. تو وہ آپ کچھ کہیں اس حوالے سے، وہ شاعری اگر آپ کو یاد ہو تو وہ شاعری بھی آپ سنائیں، اور اس حوالے سے بھی کچھ کہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ گلگت میں یہاں پر صدر پاکستان آئے تھے، اس میں فلم میں بھی آپ نے وہ شاعری کہی تھی، لوگوں نے بہت زیادہ اس کو سنا اور سراہا. اس حوالے سے بھی سر بس چونکہ یہ دماغ میں ہے نا، ہماری سرشت میں ہے نا شاعری. حال ہی میں کسی ٹی وی پر میں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ شاعری آغاز کب کیا؟ میں نے کہا میں نے اول ادنا میں کیا تھا. یعنی مجھے بچپن میں جو پہلی کتاب ملی تھی وہ شاعری میں تھی. میں نے یہ کہا تھا میں نے پہلے دن سے شعر پڑھنا شروع کیا تھا اور اندر بیج لگ گیا تھا. بعد میں لکھنے لگا تو وہ شعر بنتے گئے، تو اندر وہ چیز ہے. ادھر جنگ چھڑ گئی ہے اور انتہائی گمسان کی جنگ، لوگ مسلسل مرتے آ رہے ہیں، شہید ہوتے آ رہے ہیں، وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں. میں اس وقت پبلک اسکول اینڈ کالج کردو میں پڑھاتا تھا. میں نے گھر آ کر کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنے لوگ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ پھر میں نے ایک سپاہی جو غازی تھا اس کا میں نے انٹرویو لیا، وہ زخمی ہو کر آیا تھا. میں نے کہا جناب کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ اس نے داستان سنائی، وہاں یہ ہو گیا، پھر میں نے فائرنگ کی، پھر ان کو میں نے مارا، پھر یہ ہمارے شہید ہو گئے. وہ گھر آ کر جس طرح لوگ خط لکھتے ہیں، ایک نشست میں نے نظم لکھی، ایک نشست میں آمد ہو گئی آپ کو، ایک نشست میں بس یوں لکھنا شروع کیا نا، یہ شروع کیا اور کل کے لیے میں نے وہ نہیں رکھا ہے. آج جو لکھنا شروع کیا تو آج اسی نشست میں چائے پیتے پیتے 2 کپ چائے پی لی، تب تک وہ نظم کمپلیٹ ہو گئی. اور میں نے اس کردو میں کہیں سنائی تو لوگ رونے لگے. میں نے کہا یار نظم کے اندر جان ہے. پھر اسکردو آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات تھے نا اس کے اندر ظاہر ہے. اب اسکردو میں ان کے لیے وہاں پر پولو بولو رکھا تھا، سارے جرنلز آئے ہوئے تھے. ایسے میں اس کمپیر نے مجھے کہا کہ احسان دانی صاحب ہمارے نوجوان شاعر ہیں، یہ کلام سنائیں گے. کہا وہاں مجھ سے وہ کلام سنا. جیسے کلام سنا جرنلوں نے مجھ سے پوچھا کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے. کہا اگر آپ نے لکھا ہے تو 1 نومبر کے لیے آپ نے گلگت آنا ہے، وہاں پر کلر پریڈ ہے، صدر پاکستان آئے گا اور وہاں پر جناب علی جھنڈا دیا جائے گا، NLI کو ریجمنٹ بنایا جائے گا، اس میں آپ یہ نظم سنائیں گے. کہا مجھے خوشی ہو گئی. میں نے کہا بالکل میں آؤں گا. یہاں صدر پاکستان رفیق طاہر صاحب تھے، آئے تھے اور آپ اس تقریب میں موجود تھے. میں اس مجلس میں، میں اس محفل میں موجود تھا، میں بچہ تھا، آپ کو سن رہا تھا. اس میں 3 آدمی نے اس مائک سے بولا تھا، ایک اس مجر کمپیر نے، ایک صدر پاکستان صاحب نے، ایک میں نے. اور پھر مجھے اس نظم نے بہت بلند کر دیا. اس نظم نے مجھے بہت بلند کر دیا. مجھے آج بھی یاد ہے. اور نظم اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ شاعر ہوں آ گیا ہوں بڑے اہتمام سے، کرتا ہوں عرض اس طرح اپنے کلام سے، کرگل کے غازیوں کے شہیدوں کے نام سے، الفت خلوص پیار بھرے ایک سلام سے، غازی بہار صحن چمن سے جواب دیں، شہداء لحد میں لپٹے کفن سے جواب دیں. اس معرکہ حق سے اور باطل سے پوچھئے، لرزاں ہے جس سے آج بھی اس دل سے پوچھئے، مقتول کے لہو سے اور قاتل سے پوچھئے، دنیا کے سربلند خود کرگل سے پوچھئے. پوچھے عدو سے جا کے کہانی غیور کی، پوری ہوئی ہے آج پھر سنت حضور کی. کرگل زمین پہ ایک حقیقت کا نام ہے، کرگل عظیم تر جو عبادت کا نام ہے، کرگل علی کے جوش شجاعت کا نام ہے، کرگل جو لازوال شہادت کا نام ہے. رنگین خون حق کے شہیدوں سے یوں ہوا، کرگل کا نام ہو گیا باطل کی موت کا. گمسان کی جو جنگ ہوئی گویا اس گڑی، موتی الگ الگ تھے مگر ایک تھی لڑی، دیوار بن کے پیش عدو موت تھی کھڑی. اہل شمال پاک نے جب مل کے جنگ لڑی، باطل سے لڑنے پیر و جوان ساتھ تھے. کرگل کے صبح شام میں کیا کچھ نہیں ہوا، جو بھی ہوا وہ آپ کو شاید نہیں پتا. ہر سو لہو تھا جو اول سے انتہا، پھر سے بپا ہوئی تھی زمانے میں کربلا. سچا ہے واقعہ جو سناؤں گا شوق سے، چاہوں گا داد حلقے ارباب ذوق سے. پوچھا جو غازیوں سے کہ سچ بول کیا ہوا. ایک نوجوان آگے بڑھا، بڑھ کے یوں کہا کھانے کو چند روز نہ چوٹی پا کچھ ملا، پھر مل گیا محاذ پہ تحفہ جو آپ کا، پھر سو ملا، پھڑنگ ملا اور ملا کشو، ممی کا دودھ جیسے پیا گھول کر ستو. کرگل کے کارزار میں شاید تھا وقت شام، بندوق میرے ہاتھ میں تھی لب پہ رب کا نام، میں بڑھ رہا تھا سوئی عدو کے در خیام. پھر کیا ہوا جو کرنا تھا وہ کر دیا تمام. ارمان میرا شوق شہادت کا بڑھ گیا، رن میں عدو گرا کے میں سینے پہ چڑھ گیا. دشمن نے ہار مان لی، بولا کہ الامان اپنے خدا کے واسطے میری بچائیں جان، دلی میں جا کے تیری بتاؤں گا آن بان. مندر کے رام کیا ہے جو ہیں آپ مہربان، بولیں گے صاف صاف یہ ہم واج پائس ہے، گر موت چاہیے تو لڑے NLI سے. یہ NLI کیا ہے؟ ایک لشکر کا نام ہے، واللہ عطائے خالق اکبر کا نام ہے. دشمن کے دل پہ ضربت خنجر کا نام ہے، میدان جنگ میں نعرہ حیدر کا نام ہے. کرگل پہ NLI نے وہ کام کر دیا. کرگل پہ NLI نے وہ
کام کر دیا, دشمن کو یوں نچایا, رام رام کر دیا. اے خطۂ شمال, اے لالک کی سرزمین, کیا کہہ عالم کو آج ہو گیا اس بات پہ یقین, دیکھو تو سرخ سرخ ہے اس قوم کی جبین, کیا کہنے, تیری مثال سارے جہاں میں نہیں کہیں, نہیں کہیں. لالک نے جرأتوں کا وہ انداز پا لیا, واہ واہ, سب سے بڑا وہ عسکری اعزاز پا لیا. کیا کہنے احسان علی دانی صاحب, آج تو آپ نے جو ہے وہ یاد تازہ کر دی اور ایسے ہمارے جذبات ابھارے. آپ نے کہا کہ ان لائق کیا ہے, واللہ ایک لشکر کا